تکلیف اور پریشانی کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ آپ سے ناراض ہے۔ جب اللہ کسی سے محبت کرتا ہے تو اسے آزمائش میں ڈالتا ہے تاکہ اس کی عاجزی سن سکے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جو تمہاری خاموشی سے تمہاری تکلیف کا اندازہ نہ کر سکے، اس کے سامنے زبان سے اظہار کرنا صرف لفظوں کو ضائع کرنا ہے۔ اللہ دیکھ رہا ہے کہ آپ کتنی اذیت میں ہیں اور کتنی مشکل سے صبر کو قائم رکھا ہوا ہے۔ دیکھنا بہت جلد وہ آپ کو سکون سے نوازے گا اور آپ کے صبر کا پھل ضرور عطا کرے گا۔ بے بسی کی انتہا ہوتی ہے اس مقام پر جب لوگ آپ کو دھوکہ دے کر، آپ کا دل توڑ کر، آپ سے رشتے توڑ کر بہت غرور میں کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی مرضی تھی۔ اگر تم اب بھی اذیت میں ہو اور ماضی کو بھلا نہیں پا رہے ہو تو جان لو کہ ابھی آزمائش ختم نہیں ہوئی۔ امتحان تب مکمل ہوگا جب تم اپنی چاہ پر صبر کرنا اور اللہ کی چاہ پر شکر کرنا سیکھ جاؤ گے۔ مشکل میں ٹوٹ کر یقین کے ساتھ رب سے مانگیں، وہ ہمت، صبر، حوصلہ اور سہارا دیتا ہے۔ وہ تھام لیتا ہے، وہ سنتا ہے، مانگ کر تو دیکھیں۔ محبت کوشش یا محنت سے حاصل نہیں ہوتی، یہ عطا ہے، یہ نصیب ہے، بلکہ یہ بڑے ہی نصیب کی بات ہے۔ زمین کے سفر میں اگر کوئی چیز آسمانی ہے تو وہ محبت ہی ہے۔ خوبصورت مرد وہی ہوتا ہے جو عورت کی عزت کرنا جانتا ہے، اس سے محبت کرنا جانتا ہے، اس کی اہمیت سے واقف ہوتا ہے، ہر رشتے کا تقدس بحال رکھتا ہے۔ چہروں سے اور قد کاٹ سے مرد خوبصورت نہیں بن جاتے۔ اللہ کے فیصلوں پر بھروسہ کرنا سیکھو۔ کچھ پریشان کر رہا ہے، اداس ہو، فیصلے نہیں کر پا رہے تو ایک بار اللہ سے بول کے دیکھو، اسے بتاؤ، اس کے ساتھ مشورہ کرو، اس سے دعا مانگو، پھر دل سے یہ خوف نکال دو کہ کیا ہوگا کیا نہیں۔ جو بھی ہوگا بہترین ہوگا، اسے ہی توکل کہتے ہیں۔ جب توکل اتنا مضبوط ہو جائے تب ہی معجزے ہوا کرتے ہیں۔ بس تمہیں اپنے معجزے کا انتظار کرنا ہے توکل سے۔ اللہ سے محبت کی علامت سجدہ ہے، انسان سے محبت کی علامت برداشت ہے۔ جس میں سجدہ نہیں وہ اپنے اللہ سے محبت کے دعوے میں جھوٹا ہے، جس میں برداشت نہیں وہ اس انسان سے محبت کے دعوے میں جھوٹا ہے۔ بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان کسی شدید ذہنی الجھن میں ہوتا ہے اور ایسے ہی سکرول کرتے ہوئے ایک ایسی آیت مبارکہ سامنے آتی ہے جو بالکل ہماری ذہنی الجھن کا جواب ہوتی ہے۔ یوں لگتا ہے جیسے اللہ پاک نے ہمیں جواب دیا ہے، اور جب یہ سوچیں تو ہمارا کمزور سا ایمان اللہ پر اور بڑھ جاتا ہے۔ اس وقت ہم سوچتے ہیں کہ ہمارے خالق رب کائنات سے بڑھ کر اپنے بندے کا خیال کون رکھ سکتا ہے؟ بے شک ہمارا رب سب سے بہتر وارث ہے۔ جب عروج ملے نظریں نیچے رکھو اور اپنا لہجہ نرم، کیونکہ ایسا کرنے سے زوال میں تکلیف کم ہوگی۔ جب اولاد دنیا کی دولت سے امیر بن جائے تو ماں باپ ڈر ڈر کر بات کرتے ہیں کہ کہیں اولاد ناراض نہ ہو جائے، لیکن جب اولاد ایمان کی دولت سے امیر بن جائے تو اولاد ڈر ڈر کے بات کرتی ہے کہ کہیں ماں باپ ناراض نہ ہو جائیں۔ کوئی آپ کو جتنا بھی برباد کرنے کی کوشش کر لے، مگر جب تک اللہ کا ساتھ آپ کے ساتھ ہے، کوئی بھی آپ کو برباد نہیں کر سکتا۔ اللہ سے اچھا کوئی دوست نہیں جو ہر وقت موجود رہتا ہے، ہمیں سننے کے لیے، جو ہمیشہ ساتھ رہتا ہے، کبھی اکیلا نہیں چھوڑتا، جو ہماری آنکھ سے نکلے ایک آنسو سے ہمیں معاف کر دیتا ہے۔ اتنا پیارا ہے میرا اللہ، تو پھر اللہ کے دوست بن جاؤ۔ یہ دنیا کسی کی دوست نہیں۔ جب آپ کو ہر دوسرا شخص دشمن لگنے لگے، ایسی صورتحال میں اصل دشمن باہر نہیں آپ کے اندر ہوتا ہے، اور وہ ہے آپ کی منفی سوچ۔ یہ نہ سوچو کہ اللہ تمہاری دعائیں فوری طور پر قبول کیوں نہیں کرتا،
बल्कि ये शुक्र करो कि अल्लाह तुम्हारे गुनाहों की सज़ा फौरी तौर पर नहीं देता। अगर कोई आपसे दूरी इख्तियार कर रहे हैं तो इन्हें करने दीजिए, क्योंकि आपकी तकदीर, किस्मत, वक्त और ज़िंदगी की डोर किसी के छोड़ जाने की मोहताज नहीं है। जिस दिन तुमने दुनिया से छुप कर करने वाले गुनाहों को छोड़ दिया, उस दिन उन गुनाहों से खुद ब खुद तुम्हारी जान छूट जाएगी, जो तुमसे दुनिया के सामने सरजर्द हो जाते हैं। मैंने अपनी किस्मत को अल्लाह पे छोड़ दिया है, इसलिए नहीं कि वो बेहतर करेगा, बल्कि इसलिए कि अल्लाह से बेहतर कोई कर नहीं सकता। दुआ से नसीब बदल जाते हैं, पर उनके जो अपनी दुआओं पर यकीन रखते हैं हर आजमाइश से गुजर जाते हैं। आपने खुद ही अपने आप को खुश रखना है, किसी और से ये उम्मीद कभी न रखना, सख्त मायूसी होगी। कभी किसी को ये मत कहो कि तुम मुझे याद रखना। तुम अगर याद रखने के काबिल हुए तो यकीनन याद रह जाओगे। सलामती इसी में है कि गैर ज़रूरी बात ना की जाए। जब तक मछली का मुंह बंद रहता है वो कांटे की गिरफ्त में नहीं आती। ऐ रब हमारे, बख्श दे हमें हमारे गुनाह, और अगर हमसे अपने किसी मामले में हद से तजावज़ हो गया हो तो उसे माफ़ फरमा दे, और हमारे कदमों को जमा दे, और हमारी मदद फरमा काफरों के मुकाबले में। ज़िंदगी में बहुत कम लोग ऐसे मिलते हैं जो सच में आपके साथ मुखलिस हों, वरना ज़्यादातर तो सिर्फ दिखावा ही होता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने फरमाया, जब नमाज के लिए बुलाया जाता है तो आसमान के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और दुआ कबूल हो जाती है। कभी कभी इंसान लड़ते लड़ते थक जाता है, फिर आखिरी उम्मीद रात की तन्हाई में तहज्जुद के सजदे में आंसुओं से अल्लाह से बातें करना होता है और दिल हल्का हो जाता है।